أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی دمشق روانگی کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے، مگر انہی دنوں انہیں نصرانیوں کے تازہ حملے سے پالا پڑ گیا جو بحیرہ روم کی جانب سے ہوا تھا۔ کچھ مدت پہلے مصر کے جن باغی سرداروں کو قتل کیا گیا تھا، وہ شام اور سکلیا کی عیسائی حکمرانوں کو مصر پر حملہ کی دعوت دے چکے تھے۔ سازش کا بانڈا پھوٹنے کی اطلاع شام کے نصرانیوں کو بروقت مل گئی تھی، لہٰذا وہ محتاط ہو گئی اور مقابلے پر نہ نکلے۔ مگر سکلیا کے بادشاہ کو اس کی اطلاع نہ مل سکی۔ وہ 200 بحری جہازوں میں 50,000 سپاہی لے کر ذوالحجہ 569 ہجری یعنی جولائی 1174 عیسوی کو اسکندریہ پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے خود محاذ پر پہنچ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور سکلیا کے سرماؤں کو عبرتناک شکست دی۔ جنگ سے فارغ ہو کر 570 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے شام کا رخ کیا اور وہاں امرائے شام کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ الملک صالح کی حکومت مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر امرائے شام نے الملک صالح کو اس طور لایا کہ وہ صلاح الدین ہی کے خلاف ہو گیا۔ ان حالات میں صلاح الدین نے شام کی سیاست کو سدھارنے اور اسے نقائص سے پاک کرنے کے لیے وہاں منتشر اور روبہ زوال اتابی سلطنت کی جگہ ایک نئی مضبوط حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے بغیر عیسائیوں کی طاقت کا سامنا ممکن نہیں تھا۔ اہل شام کی اکثریت صلاح الدین ایوبی کو چاہتی تھی، اس لیے دمشق میں امراء نے صلاح الدین کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ حمص، حماد اور کئی شہروں کے امراء ان کے ساتھ ہو گئے۔ جمادی الآخرہ 570 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب پہنچا، مگر الملک صالح نے کسی قسم کی بات چیت پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اہل حلب نے زبردست مقابلہ کیا اور مصری فوج کو شہر کے فصیل کے قریب نہ آنے دیا۔ اس دوران حلب کے بعض امراء نے باطنی پیشوا سنان کو بھاری معاوضہ دے کر صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ کرایا، جو خوش قسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد امراء حلب نے فرنگیوں کو مدد کے لیے بلوایا، جس کی وجہ سے صلاح الدین کو حلب سے کوچ کرنا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ دیکھ لینے کے بعد کہ الملک صالح ایک عدو معطل ہے جو بے حیثیت امراء اور اعراض پرست درباریوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کا سکہ جاری کر کے باقاعدہ سلطان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب الملک صالح کے حامی امراء اور صلاح الدین ایوبی میں ٹن گئی۔ موصل کا حاکم سیف الدین غازی ثانی بھی الملک صالح سے جا ملا۔ رمضان 570 ہجری کو قرون حماد کے وادی میں اتحادی افواج اور صلاح الدین ایوبی کے مابین پہلی جنگ ہوئی، جس میں اتحادی الملک صالح کے چچزاد عز الدین مسعود کے کمان میں تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ اتحادیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور قیدیوں سے بڑی فیاضی کا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے ایک بار پھر حلب کا رخ کیا، جہاں فریقین کے مذاکرات ہوئے اور اس نقطے پر صلح ہو گئی کہ ہر ایک اپنے اپنے موجودہ مقبوضہ علاقوں کا مالک ہوگا، مگر اہل حلب نے معاہدہ صرف وقت ٹالنے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے سلطان کے واپس جاتے ہی انہوں نے نہ صرف موصل بلکہ شام کے فرنگیوں سے بھی رابطہ کر کے صلاح الدین کے خلاف اتحاد بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شوال 571 ہجری میں جبابو ترکمان کے مقام پر ایک اور جنگ ہوئی، جس میں اتحادیوں کی کمان سیف الدین غازی کر رہا تھا۔ اس بار بھی صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان نے قیدیوں پر کوئی سختی نہیں کی، بلکہ نہایت براہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں حلقوں سے نواز کر آزاد کر دیا۔
حلب پر حملہ ایک بار پھر ناگزیر ہو گیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین نے پہلے اعزاز کا رخ کیا، جو حلب کے شمال میں عیسائی ریاستوں کے سرحد پر شام کے مسلمانوں کا آخری بڑا مورچہ تھا۔ اس پر قبضے کے بعد حلب کو اپنے عیسائی حلیفوں کی امداد نہ پہنچ سکتی تھی۔ عزاز کے محاصرے کے دوران مارائے حلب کے اکسانے پر باطنی خنجر زنوں نے ایک بار پھر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ سلطان نے خود بڑی دلیری سے اپنا دفاع کیا اور ان کے جان نثار بھی بروقت پہنچ گئے۔ اگلے چند سالوں میں سلطان کا قیام کبھی مصر میں ہوتا اور کبھی شام میں۔ ان کا دارالحکومت قاہرہ ہی تھا، مگر شام کی مہمات انہیں بار بار اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھیں۔ ان کے مصر جاتے ہی کبھی شام میں مرا بغاوت کر دیتے، کبھی فرنگی سرحد پر تاح و تاراج شروع کر دی۔ سلطان نے بعض اوقات فرنگیوں سے جنگ بندی کے معاہدے بھی کیے، مگر ہر بار یہ معاہدے توڑ دیے